نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جناب رایت اللہ فاروقی صاحب، جو کہ ہمارے علم کے مطابق کسی مدرسے کے فارغ ہیں اور مسلکاً دیوبندی ہیں اور صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے، انہوں نے 2 دن پہلے یعنی مورخہ 22 ستمبر کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی تھی، جس پہ انہوں نے قاضی حسین احمد رحمہ اللہ سابق امیر جماعت اسلامی پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی جب قیادت سنبھالی تو اس کے بعد انہوں نے بانی جماعت اسلامی مفسر قرآن سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی عبارات ان کی کتابوں سے حذف کر ڈالی، اور یہ حذف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض دیوبندی اکابرین نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ جب یہ الزام پہلے مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی لگایا تھا، نور پوری جو کہ اہل حدیثوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اس نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی جواب دیا تھا۔ نور پوری تو اپنی معذرت کر چکا ہے غالباً، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے ہم نے بار بار رابطہ کیا لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ تو ابھی حال ہی میں یہ رایت اللہ فاروقی صاحب نے یہی کام کیا ہے اور اسی الزام کو دوبارہ دہرایا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو نپٹانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے اور میں نے کل ان کو قانونی نوٹس اپنے وکیل کے ذریعے بھجوا دیا ہے اور 7 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اگر 7 دن میں وہ ہمیں وہ ثبوت مہیا کر دیتے ہیں، یعنی سید مودودی رحمہ اللہ کی وہ عبارت جو ان کی وفات سے پہلے یعنی 1979 میں سید مودودی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی، اس سے بعد کی کوئی ایڈیشن اور پہلا ایڈیشن ہمیں مہیا کر دیں کہ دونوں کی عبارات میں فرق ہے۔ بلا شبہ سید مودودی نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی، علماء کی توجہ دلانے پر اپنی عبارتیں حذف بھی کی، تبدیل بھی کی، جیسا کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے کہنے پر سیدنا یونس کے حوالے سے ایک اقتباس جو تھا وہ تبدیل کیا۔ اسی طرح 1-2 اور عبارات بھی ہیں۔ ہر مصنف کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی کسی عبارت کو حذف کرے یا اسے تبدیل کرے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور لیکن کسی مصنف کے بعد اس کی کسی عبارت کو تبدیل کرنے کا حق کسی کو نہیں، حتیٰ کہ اس کی اولاد کو بھی نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے جو ان کو رایت اللہ فاروقی صاحب کو قانونی نوٹس بھیجا ہے وہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پوری طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ رایت اللہ فاروقی صاحب جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اس کے ثبوت ہمیں مہیا کریں گے، اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو کے ذریعے وہ سارے ثبوت ہمارے سامنے لائیں گے، اور اگر انہوں نے نہ لایا تو وہ خاموش ہونے یا رائے فرار اختیار کرنے کے بجائے وہ اوپن میڈیا پر اس کی معافی مانگیں گے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق، ہمارے مطالعے کے مطابق انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکابرین دیوبند نے آج سے 50-60 سال پہلے بالکل جھوٹے بہتان مولانا مودودی پر لگائے تھے، مدارس میں سناتے تھے یہ کہانیاں ممبر و محراب پر، حتیٰ کہ کتابیں بھی لکھی۔ بعض بنوں نے تو ایسی کتابیں لکھی ہیں، اتنے جھوٹ اس کے اندر تھے کہ مصنف نے اپنا نام لکھنا بھی گوارا نہ سمجھا، یعنی اسے جرت بھی نہیں ہوئی۔ بعض ایسی کتابیں بھی ہیں، مودودی خمینی بھائی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر مصنف کا نام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ جھوٹ اتنے ہیں، عدالتی کارروائی ہو جاتی وہ پکڑے جاتے، اور اس طرح جھوٹ کی جو ہے پوٹلیاں تیار کر کے یہ مولانا مودودی کے خلاف باقاعدہ کمپین چلاتے رہے۔ لیکن ان اکابرین کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ آج سے 50 سال بعد انٹرنیٹ کا دور ہوگا، PDF کا دور ہوگا، موبائل میں پورے مکتبہ شاملہ جیسی بھی کوئی چیز ہوگی، تو اس لیے ہم ننگے ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، وہ تو مر گئے۔
اب جب ان کی وہی سنت جھوٹ والی آگے ان کی شاگرد چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا ہر بندہ کے پاس جناب موبائل ہے، سمارٹ فون کے ذریعے وہ اب جب یہ بات اعتراض کرتے ہیں تو آگے سے جماعت اسلامی اور سید مودودی سے محبت رکھنے والے آگے کتابوں کا مطالبہ کرتے ہیں، حوالوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے یعنی 3-4 سالوں میں یہ معاملہ بہت زیادہ اٹھا، اور جب انہوں نے اپنے اکابرین سے رابطہ کیا کہ یار یہ کتاب کدھر ہے، تو انہوں نے سوچ و بچار کے بعد یہ ڈرامہ نکالا کہ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ نے سید مودودی کی کتابیں تبدیل کر دیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے، یہ بالکل اس کے علاوہ قطعاً کوئی وجہ نہیں ہے۔ بھائی اگر سید مودودی کی عبارات نکال دی ہیں تو جماعت اسلامی کے خلاف فتویٰ بازی تو آپ کی اب بھی جاری ہے، اب بھی آپ لوگ اس پر معترض ہو۔ بھائی دستور جماعت اسلامی کا اب بھی موجود ہے، کون سی عبارت نکالی ہے؟ پھر میں آپ کو اور بات بتاؤں جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھی کہ 3 بندوں کی عبارات متنازع ہیں، ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، مولانا مودودی صاحب کی اور اشرف تھانوی صاحب کی۔ تو اشرف تھانوی صاحب جو ہے ان کی عبارت تقی عثمانی صاحب کو چاہیے کہ ان کی عبارات نکالیں، حالانکہ یہ حق تو مفتی تقی صاحب کو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی والد کی عبارت کو حذف کریں یا تبدیل کریں، کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن اس پر بھی مولوی صاحب نے ایک گیم کھیلی ہے۔ اشرف تھانوی صاحب نے ٹھیک ہے کوئی فقہی آراء میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہماری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ 1-2 چیزیں ہیں وہ بھی اس پائی کی نہیں ہے کہ ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا سکے جو گستاخی کے زمرے میں ہوں۔ یہ میں اگر ویڈیو تو ظاہر ہے لازمی دیکھیں گے رایت اللہ فاروقی صاحب، تو ان کو یہ میں کتاب دکھا رہا ہوں، یہ مختصر المعانی آپ کے نصاب میں ہے، اس کی شرح نیل الامانی مفتی مولانا حنیف گنگوئی صاحب نے لکھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں، اور یہ باقاعدہ مختصر المعانی کی ہیلپ کے لیے، اس کی سمجھنے کے لیے یہ متعارف کرائی گئی ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور تقی عثمانی صاحب کے دارالارشاد نے چھاپی ہے۔ اس میں سیدنا معاویہ کو نعوذ باللہ یہ کتیا کا بچہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ عبارت تبدیل کروائیں، یہ تقی عثمانی صاحب خود کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ کم از کم اپنے ادارے سے تو اس کو چھاپنا بند کر دیں اور اسے کہیں کہ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر ہیں یا شیخ الحدیث ہیں، لیکن مدرس ہیں وہاں پر مولانا جمیل احمد صاحب، انہوں نے بھی سیدنا معاویہ یہ مختصر المعانی کے حاشیے میں معاویہ کا لفظی معنی بھیڑیا کا بچہ اور بڑی توہین اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کے ادارے سے یہ ترجمہ چھپا ہے مومن کے ماہ و سال شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اس پر میں تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، میرے اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر۔ اس پر بھی انہوں نے 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ، ایک سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے سیدنا عامر بن عاص، دونوں کو فسادی لکھا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ فاروقی صاحب آپ باقی باتوں کو چھوڑیں اور کم از کم یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ تو تقی عثمانی صاحب کو کہیں ان کی مذمت بھی کر دیں اور اپنے اداروں سے چھاپنا یہ سے بند کر دیں۔ باقی یہ درجنوں بلکہ سینکڑوں کی حد تک یہ حوالہ جات جاتے ہیں جس میں سرین گستاخی موجود ہے۔ خود مفتی شفیع صاحب نے یہ معارف القرآن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ زینب کے نکاح میں جو بات کی ہے وہ عصمت انبیاء کے عقیدے کے خلاف ہے، یعنی جب اللہ کی وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نکاح کا ارادہ پیدا ہو گیا سیدہ زینب سے، تو انہوں نے رسماً سیدنا زید کو منع کیا کہ آپ جو ہے سیدہ زینب کو طلاق نہ دیں، یعنی دل میں کوئی اور بات تھی نعوذ باللہ اور منہ بھی کچھ اور بات تھی، عصمت انبیاء کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں آپ کو معارف القرآن میں نظر آ جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ میں منتظر ہوں کہ آپ 1 ہفتہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اس پر آپ تحقیق کر چکے ہیں، ظاہر ہے آپ نے اپنی فیس بک پر یہ دعویٰ کیا ہے، تو آپ اس کا ویڈیو کے ذریعے ہمیں ثبوت مہیا کریں گے کہ مولانا مودودی کی ان عبارات کو ان کتابوں سے قاضی حسین احمد رحمہ اللہ جو غالباً 1985 میں امیر جماعت بنے تھے، انہوں نے جو ہے یہ عبارتیں نکال دی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔